اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا رب علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان، علم الکلام کا 90واں درس توحید کے بارے میں ہم مختلف مباحث کے بیچ سے گزرتے اس بات پہ پہنچیں گے کہ خدا کی اہم ترین صفت جو ہے وہ ہے اس کی یکتائی۔ خدا کی یکتائی یعنی یگانگی، یعنی اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ خدا کی یکتائی یعنی وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ کیوں اور کیسے ہے تو یہ سمجھنا ہوگا۔ تو ڈرنا نہیں ہے۔ علم الکلام کے جو مباحث ہیں یہ عقلی مباحث ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، تو حالانکہ ہمیں نقلی دلائل سے بھی استفادہ کرنا ہے، تو عقلی دلائل ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا مباحث جو ہے فلسفیانہ ہوتے ہیں، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ خدا کی یکتائی کے بارے میں پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے جب بھی کبھی توحید کا ذکر چھڑ جاتا ہے، جب کہیں بھی ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو توحید کا مطلب یعنی توحید سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، خدا کی ذات میں، خدا کی صفات میں، اور خدا کی تمام تمام کائنات پر حکومت کرنے میں، اور خدا کے افعال میں، اور نظام عالم کو ڈائریکٹ کرنے میں، ڈائریکشن دینے میں، یعنی مدیریت میں۔ نظام عالم جو ہے، یونیورس کا پورا نظام جو ہے، اس کی مدیریت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو ہے، اور دیگر بہت ساری ایسی جہتیں، تو ہمارا مراد ہوتا ہے توحید سے کہ وحدانیت کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں، یعنی ہر چیز میں بس ایک ہی ہے جو یہ سب کام کرتا ہے، اور وہ اللہ۔ وحدانیت، یگانگی اور یکتائی، توحید کا ہم یہی مطلب لیتے ہیں۔ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خدا ایک ہے، نہیں، مطلب اس سے پورے کا پورا تمام چیزوں میں بس ایک ہی، ذات الگ نہیں، صفات الگ نہیں، مدیر الگ نہیں ہے، اور افعال میں کوئی دوسرا خدا نہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کے اندر مختلف کاموں کے الگ الگ خدا ہوتے ہیں، الگ الگ دیوتا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو کچھ ہے سب پہ کنٹرول جو ہے وہ صرف ایک کا ہے۔ قادریت کی صفت ہے، وہ وہی ہے جو عالم بھی ہے،
صفات میں کوئی دوئی نہیں ہے، دوگانگی نہیں ہے یا گانگی ہے، ایک ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اگر ذات الگ ہوتی، صفات الگ ہوتے تو ذات والا خدا ایک ہوتا، ایک صفت والا خدا دوسرا ہوتا، دوسری صفت والا خدا تیسرا ہوتا، چوتھی صفت والا خدا چوتھا ہوتا، دنیا کی حکومت چلانے والا کوئی خدا ایک اور بن جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یعنی ان سب چیزوں کے اندر جب ہم کہتے ہیں ایک ہی اللہ کی کار فرمائی ہے، ایک ہی اللہ کی کار فرمائی ہے، وہی ہمیں لگتا ہے رنگ بدل بدل کے ہمارے سامنے آ رہا ہے، کبھی عالم بن کے، کبھی قادر بن کے، کبھی وہ بن کے، کبھی یہ بن کے، لیکن وہ رنگ نہیں بدلتا ہے، بلکہ وہی ہر جگہ ہے، ہر زمانے میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر حالت میں ہے وہی۔ اور یہی ہمارا تصور توحید کا، اور اسی کا مطلب ہے خدا کی یکتائی، یعنی خدا جو ہے وہ یکتا ہے، ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر صفت میں، ہر معاملے میں جو اللہ ہے بس وہی ایک ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ یہ نمبر ایک۔ تو ایسا کیوں ہے کہ جو توحید ذات ہے، توحید ذات جو ہے اللہ کی ذات، یہ صرف یگانہ ہے، یکتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ تعدد جو ہے، تعدد عدد 1 2 3 4 5، تعدد کا تصور جو ہے، تعدد یہ تصور جو ہے، یہ تصور غیر خدا میں ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، ہر کہیں تعدد ہے، لیکن اللہ کے بارے میں، یکتائی کے بارے میں تعدد کا تصور ناممکن ہے۔ کیسے؟ ابھی ہم سمجھ لیں گے۔ تعدد کا تصور جو ہے یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، امکان نہیں ہے کہ دو ہو سکتے، دو کا امکان نہیں ہے۔ کیسے؟ کیوں کر؟ وہ اس طرح سے کہ سب کچھ بغیر خدا کے محدود ہے، خدا کے بغیر خدا کا تصور جو ہے وہ غیر محدود ہے، لیکن جو غیر خدا ہے، غیر خدا سب کا سب، جو کچھ بھی آپ تصور کریں، غیر خدا جو ہے جو کچھ بھی ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ یہ محدود ہے، اللہ جو ہے وہ غیر محدود ہے۔ محدود میں کیا ہوتا ہے؟ محدود میں یہ ہوتا ہے جب محدود ہو گیا، ایک کا زمانہ ایک ہے، دوسرے کا دوسرا ہے، ایک کا مکان ایک ہے، دوسرے کا دوسرا ہے، ایک کی صفت، ایک ہی شخص کی ایک صفت ایک ہے، دوسری صفت دوسری ہے، تیسری صفت تیسری ہے، کوئی محدود چیزیں بن گئی۔ میں تو میں ہوں، لیکن میرا علم میں نہیں ہوں، یہ پہلے نقطہ گزر چکا ہے۔ میں ایک ہوں، میرا علم دوسری چیز ہے، لیکن میرا علم 10 سال پہلے ایک تھا، 10 سال کے بعد دوسرا ہے، علم بھی بدلتا رہتا ہے، گویا محدود ہے۔ ایک زمانے میں میرا علم ایک تھا، محدود، آج کے زمانے میں اس سے مختلف زیادہ ہے یا کم ہے یا کچھ بھی ہے، جو کچھ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک زمانے میں آپ جوان تھے، نوجوان تھے، آج جوان ہیں، اور ایک وقت آئے گا آپ جوان نہیں رہیں گے، حالانکہ آپ وہی ہیں، لیکن سیلف تو آپ وہی ہیں، لیکن شکل بدل گئی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو گویا آپ جس کا نام احسن ہے، سجاد ہے، منتظر ہے، آج ایک تھا، 10 سال کے بعد دوسرا ہوگا۔ جیسے ہم نے ایک بحث میں جہاں ہم نے تھائلمس کے ذکر کیا تھا کہ کسی شخص پر جب مقدمہ چل جاتا ہے تو 20 سال کے بعد اس کے جرم پر سزا سنائی جاتی ہے، اور وہ سزا دی جاتی ہے کسی دوسرے کو جو کہ اس وقت وہ نہیں ہے، اس کی سب خلیے، سب کچھ اس کا بدن سارے کا سارا بدل چکا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے جس نے جرم کیا ہوتا ہے، جس نے سزا بھگتی وہ دوسرا تھا، جس نے جرم کیا وہ کچھ اور تھا۔ یعنی محدود، ہمارا تصور محدود ہے جب ہم نے زمانے کے لحاظ سے دیکھا، اور جب مکان کے لحاظ سے دیکھا، آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک چیز ایک جگہ ہوتی ہے، دوسری چیز دوسری جگہ ہوتی ہے۔ تو یہ غیر خدا کے اندر،
غیر خدا کے اندر چونکہ محدود ہوتا ہے، حد بندی آ جاتی ہے، تو ایک حد بندی میں ایک، دوسری حد بندی میں دوسری، تیسری حد بندی میں تیسری چیز، جگہیں بدلنے سے، زمانے بدلنے سے۔ کشمیری جو کشمیری 100 سال سے پہلے یہاں بس رہے تھے، وہ تو آج نہیں ہے، آج تو ہم ہیں، اور کچھ سالوں کے بعد ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ گویا محدود ہونے کی وجہ سے تعدد آ گیا، بہت سارے، پہلے ایک، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، تعدد یعنی عدد، 1 2 3 4، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 1 2 3 4، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، صحیح ہے نا؟ لیکن جہاں اللہ کا تصور ہوگا، خدا کا تصور ہوگا، وہ تو غیر محدود ہے، سارے زمانے، سارے مکان اس کے اندر، وہ کسی چیز کے اندر نہیں، سارے مکان اسی کے اندر، یعنی اسی کا سب کچھ، وہ کسی کا نہیں، اسی کا سب کچھ، اسی کے ساتھ مربوط سب کچھ۔ تو چونکہ غیر محدود ہے، اس لیے پورے کے پورے کو آپ ایک ہی بتائیں گے، الگ الگ تو نہیں بتائیں گے نا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ میری ایک صفت ایک چیز، دوسری صفت دوسری چیز، تیسری صفت تیسری چیز، جتنی صفتیں اتنے میں، اور ساتھ میں میرا اصلی روپ، اتنا سب کچھ میری شکلیں مختلف بن گئی۔ یہی ہر چیز کے بارے میں جو دنیا میں پائی جاتی ہے، ہر چیز میں دنیا کے اندر جو ہے تعدد ہے، ایک ہی کے لحاظ سے اور آپس میں تفاوت کے لحاظ سے، تفاوت، اختلاف۔ ہم یہاں 4 لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو اختلاف ہے، آپ وہ نہیں ہیں جو میں ہوں، میں وہ نہیں ہے جو یہ ہے، یہ وہ نہیں ہے جو وہ ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف کا مطلب ہے تعدد، الگ الگ فردیں، الگ الگ افراد، میں ایک فرد، آپ دوسرے فرد، تیسرے، چوتھے۔ ایک گھر میں باپ ایک فرد، ماں دوسری فرد، بیٹا تیسرا فرد، بیٹی چوتھی فرد، بہو پانچویں فرد، داماد چھٹا فرد، اس طرح سے بدلتا رہتا ہے، تعدد پایا جاتا ہے۔ لیکن جو لامحدود ہوگا اس کے بارے میں تعدد ممکن نہیں۔ جیسے ایک اور مثال دیتے ہیں، ایک اور مثال، آپ تصور کیجئے پانی، جب آپ کے ذہن میں پانی کا تصور آ جائے گا، پانی کا تصور آ جائے گا، کوئی قید نہیں، پانی، ہر کوئی پانی، آپ دوسری بار پانی کا تصور کریں گے، کیا وہ دوسری بار کا تصور مختلف ہوگا پہلی بار کی تصور سے؟ وہی ہوگا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پہلی بار میں نے تصور کیا پانی کا تو پانی کی شکل ذہن میں آ گئی، دوسری بار میں تصور کروں گا پانی کا تو پھر پانی آئے گا، پانی کا تصور، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے، غیر مشروط طور پہ، غیر مشروط طور پہ پانی کا تصور میرے ذہن میں ابھر آئے گا۔ جتنی بار میں تصور کروں اتنی بار وہی ایک ہی پہلے والا تصور ہوگا، فرق کوئی نہیں ہوگا، یعنی دوسرا پانی نہیں ہوگا، تیسرا پانی نہیں ہوگا، پانی، پانی اور پانی، مجرد پانی، بغیر شرط کے پانی، سمجھ رہے ہیں؟ اب میں قید لگاؤں گا، جیسے مثال کے طور پر مکان کی قید لگاؤں گا، پہلے مکان کی قید لگاؤں گا تو میں کہوں گا بارش کا پانی، بارش کا پانی جو ہی میں نے سوچ لیا تو یہ الگ پانی سے ہو گیا، پانی سے الگ ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ اچھا یہ بارش کا پانی، دوسرا کون سا پانی جس کے بارے میں فقہ کے اندر، توجیہ المسائل کے اندر ذکر ہے، احکام ہے، وہ کون سا ہے جی؟ کنویں کا پانی۔ اس کے احکام الگ، اس کے احکام الگ، یعنی یہ پانی ایک، یہ پانی دوسرا، یہ ایک فرد پانی کا، یہ دوسرا فرد پانی کا، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جھیل کا پانی۔ تو یہ افراد بدلتے جاتے ہیں، کیسے بدلتے جاتے ہیں؟ کیونکہ مکان کی شرط بدل گئی، قید بدل گئی،
قید بدل گئی، فرد بھی مختلف ہو گئے، گویا ایک کے بہت سارے افراد بن گئے، ایک کے بہت سارے افراد بن گئے۔ کیوں بن گئے؟ کیونکہ اس میں محدودیت ہے۔ بارش کے پانی میں یہ ہے کہ محدود ہے، جو بارش سے گرے گا بس وہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس میں محدودیت ہے۔ کنویں کے پانی میں محدودیت ہے کہ جو پانی کنویں میں ہے بس اسی کی بات ہو رہی ہے۔ نہر کے پانی میں محدودیت ہے کہ جو نہر کا پانی بس اسی کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے جہاں بھی مکان کی قید لگ گئی تو بہت سارے افراد وجود میں آ گئے۔ اب زمانے کی قید لگائیں گے تو آج کا نہر کا پانی ایک تھا، بالکل صاف شفاف، بارش ہو گئی اوپر، پانی گدلا ہو گیا، اور آج کا اسی نہر کا پانی دوسرا ہو گیا۔ گویا زمانے کے اعتبار سے بھی ایک زمانے میں ایک طرح کا پانی ہوتا ہے، دوسرے زمانے میں دوسری طرح کا پانی ہوتا ہے۔ اب کتنے افراد بن گئے؟ بہت سارے افراد بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ قید لگ گئی، کہیں مکان کی قید لگ گئی، کہیں زمانے کی قید لگ گئی، کہیں کوئی اور قید لگ گئی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جہاں قید لگ جاتی ہے، مقید ہو جاتی ہے چیزیں، وہاں افراد بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب افراد بڑھ گئے اس کا مطلب ہے تعدد آ گیا۔ تعدد کس چیز سے آ گیا؟ تعدد آ گیا قید لگنے سے، شرط لگنے سے۔ شرط بدل گئی، مکان بدل گیا، زمانہ بدل گیا، تو افراد بھی بدل گئے، افراد میں اضافہ ہو گیا، افراد بڑھ گئے۔ لیکن جہاں ہم خالی بغیر قید اور شرط کے کہیں گے تو صرف ایک ہی پانی کا تصور ہوگا، کوئی اور تصور نہیں ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں اسی طرح سے اب آپ اللہ کا تصور پیدا کیجئے۔ اللہ کا تصور چونکہ غیر محدود ہے، غیر محدود ہونے کی وجہ سے آپ دوسری بار اللہ کا ہی تصور کریں گے۔ پہلی بار بحیثیت عالم کے، دوسری بار بحیثیت قدرت والا، بحیثیت قادر کے تصور کریں گے۔ عالم والا خدا کیا ایک ہوگا اور قدرت والا خدا دوسرا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اسی غیر محدود ہستی کی یہ دو جہتیں ہیں۔ ایک دفعہ بحیثیت عالم بات کریں، ہماری نظروں میں بحیثیت عالم ہر چیز دنیا کی اس کے نظر میں ہے، اس لیے وہ ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، میرے اوپر، آپ کے اوپر، زمانے کے اوپر، اس ملک کے اوپر، اس ملک کے اوپر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے قادر، ورنہ وہی ایک ہی ہے۔ تو جہاں قید نہیں ہوتی، جہاں قید نہیں ہوتی وہاں تعدد نہیں ہوتا، وہاں غیر محدود ہوتا ہے۔ غیر محدود ہونے کی وجہ سے ہم ایک حصہ تصور کرتے ہیں تو لیکن چیز وہی پوری کی پوری ہے، ایک کل کا جز مثال کے طور پر، حالانکہ اجزا بولنا غلط ہے، لیکن ایک کل کا ایک حصہ، اسی کل کا دوسرا حصہ، یہ مثال کے طور پر۔ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے، لیکن یہ مثال کے طور پر ہم کہیں گے ایک بڑی چیز، اس کے ایک حصے کے بارے میں بات کریں گے تو وہی ہے، دوسرے حصے کے بارے میں کہیں گے تو وہی ہے، تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جائز نہیں ہے۔ اختلاف کس چیز کا؟ افراد کا۔ تعدد نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ یہ پانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ دوسرا نقطہ تھا۔ پھر آگے چلیں گے اور ایک اور مثال دیں گے ہم اسی کے بارے میں۔ مثال کے طور ہم کسی چیز کو دیکھیں گے، ہمارے پاس آنکھیں ہیں تو آنکھوں کے اوپر ہم اینک لگائیں گے، لیکن اینک مختلف رنگوں کے لگائیں گے، کبھی گرین کلر کا شیشہ لگائیں گے، کبھی ریڈ کلر کا، کبھی دوسرے کلر کا، کبھی تیسرے کلر، مختلف رنگوں کے شیشے ہم اینک پہ چڑھائیں گے۔ جو چیز ابھی سفید دکھائی دے رہی ہے، جب میں گرین کلر کا شیشہ لگاؤں گا تو مجھے یہی چیز کس رنگ کی دکھائی دے گی؟ گرین دکھائی دے گی۔ ریڈ شیشے کے ذریعے لال دکھائی دے گی، پیلے شیشے کے ذریعے
زرد دکھائی دے گا. جتنے رنگ کے شیشے آپ استعمال کریں گے دیکھنے میں چیز وہی ایک ہوگی، لیکن شکلیں مختلف آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ دیکھنے والے نے آنکھوں کے اوپر مختلف رنگ کے شیشے چڑھا دیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے ہم ایسا کبھی کرتے ہیں کہ اپنی عقلوں سے ہم خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں. عقل تو ہماری ہے، ہماری عقل میں خدا نہیں آ سکتا، یہ آپ کو پتہ ہے. لیکن اپنی عقلیں جو ہے ہماری وہ محدود ہوتی ہیں، اس میں مختلف شکلیں اور حیثیتیں ہوتی ہیں. تو ان سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کبھی وہ عالم نظر آتا ہے، اور کبھی وہی قادر نظر آتا ہے، کبھی وہی رحیم نظر آتا ہے، کبھی وہی جبار اور قہار نظر آتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی محدود عقلوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اپنی محدود عقلوں کی محدودیت کو ایک طرف رکھیں اور ایک کلی عقل سے دیکھیں تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہ تو ایک ہی چیز تھی. ہم نے کسی خاص چیز کے بارے میں اس کے بارے میں تصور کیا تو ہمیں رحیم نظر آیا، کسی دوسری حیثیت سے دیکھا تو ہمیں قہار نظر آیا. کبھی ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ جہنم میں جاؤ گے، گناہ پہ گناہ کر رہے ہو، تو وہ وہاں سے کبھی کہتا ہے چھوڑے جی وہ تو غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، قہر کرنے والا ہے گناہوں کے اوپر، لیکن وہ رحیم بھی تو ہے، وہ غفور بھی تو ہے، مغفرت تو کرتا ہے. تو ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں گے اچھا کرتے جاؤ گناہ، آخر پہ جہنم میں ہی جاؤ گے. لیکن ایسا سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، میں ایک نظر سے دیکھتا ہوں، وہ دوسری نظر سے دیکھتا ہوں. یا وہی کہتا ہے کہ وہ قہار ہے، خیال رکھنا، میں کہتا ہوں چھوڑو بھائی وہ تو غفور الرحیم ہے، کوئی پرواہ نہیں. اللہ بہت رحم دل ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، وہ ہے یہ ہے. میری نظر ایک ہوتی ہے، سننے والی کی نظر دوسری ہوتی ہے. وہ ایک رنگ سے خدا کو متصف کرتا ہے، میں دوسرے رنگ سے اللہ کو متصف کرتا ہوں، یہ اس کی صفت بیان کر رہا ہوں. تو لگتا ہے کہ دو متضاد چیزیں ہیں. آپ کو لگتا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ متضاد چیز ہے. اللہ غفور رحیم بھی وہی ہے اور جبار و قہار بھی وہی ہے. اب کیا بنے گا؟ یہ تو مصیبت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی محدود عقلوں کی وساطت سے دیکھتے ہیں، اسی طرح جس طرح رنگ برنگے شیشوں کے ذریعے سے ایک ہی چیز کو مختلف رنگوں میں دیکھا جاتا ہے، ورنہ چیز ایک ہی ہے، چیز میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو خدا کا وجود ہے وہ بذاتی ہے، باقی سب چیزیں بذاتی نہیں ہیں، لیکن اللہ کا وجود بذاتی ہی ہے. جب ہم کہتے ہیں، پہلے بات ہو چکی، جب ہم کہتے ہیں بذاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ لوں گا آگے چلنے سے پہلے. ہم کہتے ہیں خدا بذاتی ہی ہے، ہم بذات ہی نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاباش. اس کی کوئی کاز نہیں ہے. ہاں، اس کی کوئی کاز نہیں ہے. اس کی کوئی کاز نہیں ہے. کوئی کاز نہیں ہے. کوئی کاز نہیں ہے. سیلف سیچوریٹ. ہاں، سیلف سیچوریٹ. اچھا. آپ بذات خود سے ہی، مطلب کوئی اور اس کی علت نہیں ہے، یہ وہ خود ہی ہے. وہ علت خود میں ہی ہے، خود ہی علت ہے، خود ہی معلول ہے. ہم ایسا نہیں، ہم معلول ہے، علت نہیں ہے. وہ علت اور معلول ایک میں ہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بذات ہی ہے، یعنی وہ علت اپنی خود ہے، کوئی دوسرا علت نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا جو ہے وہ وجود اور عدم، اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا. وجود اور عدم اس کے بارے میں برابر نہیں ہے. وجود اور عدم جو ہے یہ مختلف چیزیں نہیں ہیں. اگر وجود اور عدم اللہ کے بارے میں وجود اور عدم تصور کریں مختلف ہے، وجود ایک ہے، عدم مختلف ہے.
اگر ہم یہ تصور کریں تو پھر کیا مشکل پیدا ہو جائے گی؟ مشکل یہ پھر پیدا ہو جائے گی کہ اس کو وجود میں لانے کے لیے کسی اور شے کی ضرورت پڑے گی جو کہ اسے عدم سے وجود میں لانے والی ہوگی. عدم سے وجود میں لانے والی کوئی اور علت ہونی چاہیے. لیکن اس کے بارے میں ہم وجود اور عدم کا تصور نہیں کر سکتے. اگر اس کے بارے میں وجود اور عدم کا تصور کیا تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ کبھی تھا اور کبھی نہیں تھا. جب نہیں تھا تب خارج سے باہر سے کسی اور کی ضرورت پیش آئی جس نے اسے وجود میں لایا. جس نے اسے وجود میں لایا. تھا نہیں ہوا. غیر خدا کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ عدم بھی ہے اور وجود بھی ہے. عدم بھی ہے اور وجود بھی ہے. لیکن اللہ کے بارے میں ایسا سوچنا ممنوع ہے. ایسا ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اگر ایسا سوچنے لگے تو ہمیں ایک اور کی ضرورت پڑے گی جو اس کو وجود میں لائے گا، موجود کرے گا عدم سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اسی کو کہتے ہیں خدا بذات ہی ہے. بذات ہی یعنی کسی وجود میں لانے والے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں عدم ہے ہی نہیں. باقی سب چیزوں کے بارے میں عدم بھی ہے، وجود بھی ہے اور دوبارہ عدم ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا. اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ وجود اور عدم سے منزہ اور مبرہ. وجود اور عدم کے تصور کو اس کے اوپر منتزع نہیں کیا جا سکتا، اس پر لاگو نہیں کیا جا سکتا، اپلائی نہیں کیا جا سکتا. یہ دونوں تصورات اس پہ اپلیکیبل NAD ناٹ اپلیکیبل NA ناٹ اپلیکیبل اس پہ اپلیکیبل نہیں ہے. یہ دو ٹرمز وجود اور عدم والی ٹرمز یہ غیر اللہ پہ اپلیکیبل ہے. اور اسی کا مطلب ہے کہ اس کا وجود بذاتی ہے بغیر عدم کے، بغیر عدم سے اس کو وجود میں لانے کے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہی تصور ہے ازلیت اور ابدیت کا. یہی بذات ہی جو ہے یہی تصور ہے ازلیت کا. ازل سے تھا. یہ ازل کب ہم ڈیفائن کریں گے؟ آپ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کو ڈیفائن کریں، اس کو ہم سمجھیں. فلاں نقطے سے ہم ازل سمجھیں گے، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ انڈیفائنیبل ٹرم ہے ازل اور ابد. لیکن ازلیت اس لحاظ سے ہے کہ ہمیشہ سے خلود. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ چند ایک نقطے ہیں یکتائی کے بارے میں. انشاءاللہ اس بحث کو آگے چلائیں گے کل. والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.